الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دیدی بہنوں، ایمان والے کی نظر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں، ہمیشہ اس کی نظر اپنی آخرت کی طرف رہنی چاہیے. اس لیے کہ ایمان والے مرد اور عورت کا یہ یقین ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہ مسافر خانہ ہے. میرا اصلی مکان، میرا اصلی گھر، میرا اصلی ٹھکانہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہے. دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے، دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. اگر ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے یہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ لوگ جا رہے ہیں. اگر پوری دنیا کے لیول سے ہم دیکھیں تو ابھی کروڑوں انسانوں کے جنازے لوگوں کے کندھوں پر ہوں گے. کروڑوں انسان کو قبروں میں دفن کیا جا رہا ہوگا، کروڑوں انسانوں کو غسل دیا جا رہا ہوگا، کروڑوں انسانوں کی موت کا اعلان ہو رہا ہوگا. ایک دن ہمارا بھی یہی حال ہے. جو شخص یا جو عورت دنیا کی دل دادا بن جاتی ہے، دنیا ہی کو سامنے رکھ کر چلتی ہے، تو دنیا اس کو دھوکہ دے دیتی ہے. کیا دھوکہ دیتی ہے؟ ابھی تو آرام سے گزرتی ہے، پھر دیکھیں گے. ابھی تو آرام سے گزرتی ہے، پھر دیکھتی ہے. یوں ہوتے ہوتے اچانک موت کا جھٹکا آ جاتا ہے. اب جس کو آرام کی جگہ سمجھا تھا اسی کے چکر میں رہی، جس کو رہنے کی جگہ سمجھا تھا اسی کے جمانے کی، بنانے کی اور سجانے کی فکر میں رہی، اور آخرت کی طرف دھیان نہیں دیا. کوئی آخرت کو یاد کرے نہ کرے، آخرت کی تیاری کرے نہ کرے، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے نہ چلے، میری بہنوں، آخرت میں ہمیں جانا ہے. دنیا میں رشتہ داری ہوتی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پھوپھا ہے، کوئی نانا ہے. ایسی عورتیں، بھائی بہن کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، باپ بیٹی کا رشتہ ہے. لیکن آخرت میں یہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں. کوئی کسی کا آسرا اور سہارا نہیں بنے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. ماں باپ چاہیں گے اولاد مجھے نہ پہچانے، اولاد چاہے گی ماں باپ ہمیں نہ پہچانے،
بیوی چاہے گی شوہر مجھے نہ پہچانے اور شوہر چاہے گا بیوی مجھے نہ پہچانے. ایک بھائی دوسرے بھائی اور ایک بہن دوسرے بھائی کے بارے میں یہی سوچیں گے کہ ہمیں نہ پہچانے، اس لیے کہ یہ ہما ہمی کا وقت ہے، نفسا نفسی کا وقت ہے، یہ ہم سے کہیں نیکی نہ مانگے، اس لیے ہر ایک دوسرے سے مانگے. سارے آسرے ٹوٹ جائیں گے. اب دنیا ہاتھ سے چلی گئی، آخرت کی تیاری کی نہیں، سارے کچے دھاگے ٹوٹ گئے. کیا ہوگا ذرا سوچو، کیا ہوگا؟ آج ہم دنیا میں مگن ہیں، دنیا ہمیں آج ہنسا رہی ہے. خدا کی قسم کل یہی دنیا ہمیں رلائے گی، اور اتنا رلائے گی کہ بدن کا پانی آنکھ کے راستے سے نکل جائے گا، پھر خون سے روئے گی، اور اتنا روئے گی کہ اگر اس کے رونے کے تالاب میں کشتی ڈال دی جائے تو کشتی چلنے لگے. مگر اللہ کو رحم نہیں آئے، اللہ کو رحم نہیں آئے. اس لیے اپنے آپ پر قابو کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ پر قابو کرو اور دل میں ٹھان لو کہ مجھے ایک اللہ کی اچھی بندی اور نیک بندی بن کر جینا ہے. یہ ٹھان لو. ایک چیز آپ نے ٹھان لی، طے کر لی، اب آگے کی بات اللہ دل میں ڈالے گا کہ اللہ کی نیک اور اچھی بندیاں کا جیون اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. بس ایک عورت نے یہاں سے ٹھان لیا کہ مجھے بمبئی سینٹر جانا ہے تو بمبئی سینٹر کا راستہ معلوم کرے گی. ایک عورت نے ٹھان لیا کہ مجھے یہاں سے پدھار جانا ہے تو کبھی بمبئی سینٹر کا راستہ معلوم نہیں کرے گی، بلکہ رکشا والے سے کہے گی کہ مجھے پدھار جانا ہے. آج ہم نے ٹھانا نہیں ہے، اس لیے دنیا ہمیں نچا رہی ہے. ہماری نظر دنیا پر ہے اور دنیا والوں پر. جس دنیا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری دنیا، سوچئے آپ، پوری دنیا اتنی بڑی، اس میں سونا کتنا، چاندی کتنی، ہیرے کتنے، جواہرات کتنے، ڈائمنڈ کتنے، روپیے پیسے کتنے، زمین و جاگیر جائیداد کتنی. پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے مکھی اور ایک ہوتا ہے مچھر جو رات کو نظر آتا ہے. اب مچھر کتنا اور اس کا پر کتنا، اتنی بھی قیمت اور حیثیت اللہ کے نزدیک میری بہنوں اس دنیا کی نہیں، اس دنیا کی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. سوچیے، اس دنیا کے پیچھے بھاگنا، اس دنیا کے پیچھے للچانا، اپنے اصلی گھر کو بھول جانا، اللہ کی ان چیزوں سے راضی ناراض، ان سب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر دنیا کے آگے ہی بھاگنا، یہ ناسمجھی کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب سے دنیا پیدا کی اس کے بعد سے ایک مرتبہ بھی دنیا کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا. اور ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به. نبی جی، ان بے ایمانوں کو ہم نے جو ساز و سامان دیا ہے، جو مال و دولت دی ہے، خبردار آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف مت دیکھیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا کہ اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. نبی جی، یہ ان کا اچھلنا اور کودنا اور ان کا لمبی لمبی گاڑیوں میں گھومنا
اور ہوائی جہازوں میں اڑنا اور ان کے اچھے اچھے فلیٹوں کا بنانا اور ان کی اپنی دنیا کو سجانا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے اور آپ کے واسطے سے خدا ہم سب کو کہہ رہا ہے، خبردار خبردار، یہ جو کچھ ہم نے دیا ہے بے ایمانوں کو، جن کے پاس ایمان نہیں، نہ اللہ کی ذات کا ایمان، نہ فرشتوں کا ایمان، نہ کتابوں کا ایمان، نہ رسولوں کا ایمان، نہ آخرت کا ایمان، نہ تقدیر کا ایمان، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان، ان کو ہم نے جو کچھ دیا ہے یہ تو ایسا ہے جیسے کسی کو دنیا میں پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی دینے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کس سے ملاقات کرو گے، کوئی پیغام گھر پہنچانا ہے۔ اب آدھے گھنٹے کے بعد پھانسی ہے اور اس کے سامنے اچھے فروٹ ہیں، پینے کی اچھی چیزیں ہیں، اور کوئی نادان اس میں للچائے کہ ہائی میرے پاس نہیں ہے۔ ارے تو جانتا نہیں آدھا گھنٹے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ جس دنیا والوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جن کے معاشرے کو ہم اپنا رہے ہیں، جن کے لباس کو ہم پہنتے ہیں، ہماری جوان بچیاں پہنتی ہیں، ہمارے چھوٹے معصوم بچوں کو ہم وہ لباس پہناتے ہیں، کون ہے وہ؟ وہ ہیں کہ جہاں موت آئی وہاں سے لے کر ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کا کھانا بند، ان کا پانی بند، ختم، ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں، ایک لقمہ کھانے کا نہیں، ایک سیکنڈ کی راحت نہیں۔ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب بڑھاتے رہا کریں گے ہم، مختلف قسم کا عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے۔ ان کے پیچھے ہم بھاگیں، ان کی جیسی زندگی اپناویں، ان کی طرح دنیا سے پیار اور محبت کریں، اور ان کی طرح اپنے آپ کو دنیا میں بنانے کا اور چلانے کا ہم فیصلہ کریں۔ یہ تو ہر ایک کی مرضی کی بات ہے بہنوں، سمجھانے کے درجے میں مولوی صاحب سمجھاتے ہیں، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کے اختیار میں، مت سمجھو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک جو فیشنیں کی ہے، ابھی تک جتنی بے پردگی کی ہے، اور ابھی تک غیروں کی عورتوں کا جو معاشرہ اپنایا ہے، اور آگے بڑھو، بڑھنا ہو تو اور آگے بڑھو۔ کئی دل میں یہ ارمان نہ رہ جائے کہ ہاں میں نے یہ نہیں پہنا، یہ میں نے نہیں کیا۔ بڑھو آگے، کتنا بڑھتے ہو۔ یاد رکھنا دنیا میں فتنوں سے اور آخرت میں دردناک قسم کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے۔ چند پیسے ملنے پر، تھوڑی سی سہولت ملنے پر، اچھا فلیٹ ملنے پر، چھوٹا بڑا دھندا ملنے پر ہم پھسل گئے، ہم پھسل گئے۔ یہ تو سب آزمائش کا ہے، یہ سب آزمائش کا گھر ہے۔ ایمان ایمان ہے، ایمانی ایک غیرت ہوتی ہے، وہ ایمانی غیرت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمانی غیرت کیا ہے؟ کہ ایمان والی عورت کبھی جھوٹ نہیں بولے، ایمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایمان والی عورت کبھی غیبت نہیں کرے گی، ایمان والی عورت کبھی گالی نہیں بکے گی، ایمان والی عورت کبھی چگلی نہیں کھائے گی۔ یہ ایمانی غیرت ہے۔ میں ایمان والی ہو کر گالی بولوں، میں ایمان والی ہو کر جھوٹ بولوں، میں ایمان والی ہو کر چگلی کھاؤں، میں ایمان والی ہو کر غیبت کروں، میں ایمان والی ہو کر جماعت چھوڑوں، نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے، میرے اللہ نے دنیا آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے، میں تو دنیا میں اللہ کی ایک اچھی بندی بن کر زندگی گزاروں گی۔ اندر سے طے کرنا پڑے گا، پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، پکنک کے لیے، گھومنے کے لیے میرے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ہاں، وہاں کا مکان کسی کڑیے نے نہیں بنایا، وہاں کا کپڑا کسی درزی نے نہیں سیا، اور وہاں کا کپڑا زمین سے نہیں نکلا، اور وہاں کا گدا دنیا کے انسانوں نے تیار نہیں کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے تیار کیا ہے۔ اس کے لیے اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، ڈرنے والے مرد
ڈرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، ان کے لیے مکان سونے چاندی کے، لا الہ الا اللہ، ان کے لیے کپڑے ریشم کے، حریر کے، ان کے سونے اور لیٹنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے چارپائے سونے چاندی کی، گدا میں مشک عنبر بھرا ہوا ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ دنیا میں چاہتے ہو ٹینشن نہ آئے، دنیا میں چاہتے ہو کوئی پریشانی نہ آئے، دنیا میں چاہتے ہو کوئی پرابلم پیدا نہ ہو، ارے دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی، ابھی ہے شام کو نہیں، کل ہے پرسوں نہیں، بچپن میں ہے جوانی میں نہیں، جوانی میں ہے بڑھاپے میں نہیں، اس دنیا پر بھروسہ کر کے چلنا، یہ تو کاغذ کا پھول ہے، کچھ نہیں ہے۔ اصل ٹینشن، اصل پریشانی، اصل پرابلم، اصل الجھن یہ سکرات سے شروع ہوگا، سکرات سے شروع ہوگا، ہاں سکرات سے، سکرات کی آسانی اور سکرات کی پریشانی، قبر کا جنت کا باغ بننا اور قبر کا جہنم کی بھٹی بننا، قبر کا آپس میں مل جانا اور قبر کا نظر پہنچے وہاں تک چوڑا ہو جانا، حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے نیچے ناشتہ، یا پھر چل چلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو کر زبانیں باہر، پسینے بہہ رہے ہوں گے، کسی کے سر پہ ٹوپی اوڑھنی نہیں، کسی کے بدن پر کرتا نہیں، کسی کے پیر میں جوتا چپل، اور گرمی اتنی کہ بھیجے کھولیں گے اور ناک کے راستے سے موم بتی کی طرح ٹپ 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 گرے، زمین گرم ہو کر تانبے کی طرح لال، اللہ جلال میں ہوگا، ایک طرف جہنم بھڑک رہی ہوگی اور ایک طرف جنت چمک رہی ہوگی، نبیوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ سے بات کریں، الا من اذن له الرحمن، مگر اللہ جسے اجازت دے وہی بات کر سکے، یہ سب کس پر موقوف ہے؟ پھر پلسرات کا راستہ آسان، نام اعمال داہنے ہاتھ میں، حوض کوثر پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نور والے ہاتھوں سے جام کوثر، یا پھر وہاں سے فرشتوں کے دھکے، اور پلسرات پر چلتے ہوئے دو ٹکڑے ہو کر جہنم، اور پھر آگے جنت یا جہنم، اس کا مدار یہ دنیا کی زندگی ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں برباد کیا، کوئی گناہ کرے، کوئی فیشن کرے، کوئی بے پردگی کے ساتھ رہے، کوئی اپنی آنکھوں کو گندے موبائل پر پھوڑے، ایمان والی عورت کہاں گئی؟ ایمانی غیرت، ایمان والی عورت بائک پر بیٹھ کر جا رہی ہے، ارے اس کو شرم کے مارے زمین میں گڑ جانا چاہیے، میں اور بائک، قرآن کہتا ہے ایمان والی زمین پر چلے تو عزیزی کے ساتھ چلے، نرم پاؤں کے ساتھ چلے، پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے، اور آج فیشن بن گئی ہے بائک چلانا، ایمان والی عورت مرد کی طرح بائک پر بیٹھے گی اور جائے گی، کیا بائک کے بغیر ہماری زندگیاں نہیں گزر سکتی؟ کیا بائک پر بیٹھنے سے ہماری جوان بچیاں اور ہم عزت والی ہو جائے گی؟ دنیا ضرورت کی جگہ ہے، کپڑا خریدیں گے، سبزی خریدیں گے، برتن خریدیں گے، اجازت ہے جاؤ، لیکن ایمان پیش کرو اس کے سامنے، جو سبزی بیچنے والا ہے، جو برتن بیچنے والا ہے، جو جوتا چپل بیچنے والا ہے، جو کپڑا لتا بیچنے والا ہے، اس کے سامنے اپنا ایمان پیش کرو۔ کیا ایمان پیش کرو؟ ہاں؟ ایمان کیا پیش کرو؟ کہ پورے پردے کے ساتھ جاؤ، شرم حیا کے ساتھ جاؤ، چہرہ چھپا کر جاؤ، ارے آپ کا چہرہ کوئی معمولی چہرہ ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ سے چاہے کوئی عورت کالی کلوٹی ہو، رنگ اس کا اجلا نہ ہو، روپ اس کا اچھا نہ ہو، لیکن دل میں ایمان ہے تو اس کا چہرہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے چہرے پر اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا،
اور اس کا سگا چچا، اس کا سگا ماموں، اس کا بیٹا اور اس کا سگا بھائی اور 2-3 اور، ان کے علاوہ کوئی اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ چچا کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، پھوپھی کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، خالہ اور ماسی کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، چچا کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور آج ایمان والی عورت کو جو چاہے دیکھ لے، اس نے اپنا مقام اتنا گرا دیا۔ کپڑا لینے جاوے تو ایمان ایک طرف، برتن لینے جاوے تو ایمان ایک طرف، جوتا لینے جاوے تو ایمان ایک طرف، راستے میں جائے تو ایمان ایک طرف۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی ایمانی غیرت؟ ایمان اندر سے چکھتا ہے۔ تو کس کے سامنے چہرہ کھول کر جا رہی ہے؟ تو کس کے سامنے چہرہ کھول کر رکشا میں بیٹھ رہی ہے؟ رکشا میں بیٹھی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، اور بعض مرتبہ رکشا فل ہو گئی تو یہ ایمان والی عورت رکشا والے ڈرائیور کے پاس بیٹھتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دنیا ہی کو اصل بنا دیا، دنیا ہی کو اصل بنا دیا۔ جو چاہے پہنو، جو چاہے پہنو۔ آج ہماری بچیوں کے لباس کیا ہے؟ کبھی سوچا تھا کہ ایمان والی عورت اور اس کی جوان بچی اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہیں، کیا پہن رہی ہے؟ چست کپڑا، چست پاجامہ، یہ ہمارا لباس ہے؟ ایمان والی عورت کا کرتا گھٹنے سے 2 نیچے ہونا چاہیے۔ آج یہ کرتا اونچے آتے آتے کہاں تک آیا، اور ٹاٹ ہوتے ہوتے کتنا آیا، اور نیچے پاجامہ کتنا تنگ ہو گیا۔ یہ ہمارا لباس ہے؟ دن بدن برقعے بدل رہے ہیں۔ ہمارا سیدھا سادہ جو برقع تھا، جس میں شرم حیا تھی، عورت پنا تھا، شریعت سے ملتا جلتا تھا، شریعت کے مزاج کے مطابق تھا، کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا اس برقعے میں ہماری ذلت تھی؟ کیا اس برقعے میں ہمارا پوزیشن ڈاؤن ہو جاتا تھا؟ اور اس برقعے میں کیا ہماری عزتیں بڑھ گئی؟ اور برقعے بھی اتنے چست اور ٹائٹ کہ پہنو نہ پہنو سب برابر ہے۔ بہت سوچو، بہت سوچو، ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، اذا ماتوا انتبہوا۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، لیکن جاگنے سے پہلے شیطان لوٹ چکا ہوگا، نفس ساری مایا لوٹ چکا ہوگا۔ اب جاگنے سے کیا فائدہ؟ اب رو، اب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑو، مالک بیچ دے دنیا میں۔ 70 سال 80 سال تجھے زندگی دی تھی، علماء دیے تھے، دینی ماحول دیا تھا، دعوت کا کام دیا تھا، آج تو دعوت کا کام گیا گھروں سے۔ جو دعوت کی محنت ایمان والے مرد، ایمان والی عورت کے ساتھ ایسا لگا ہوا تھا جیسے سورج کے ساتھ روشنی لگی ہوئی ہے۔ سورج جہاں جائے گا روشنی کے ساتھ جائے گا۔ ہر گھر میں دعوت، ہر ایمان والی عورت میں دعوت کا کام، ہر مرد اور جوان عورت کا دعوت کا کام، لیکن گیا وہ محنت گئی، محنت گئی تو محنت کے نتیجے میں جو دین آتا تھا، جو سنتیں زندگیوں میں آتی تھی، جو اچھائیاں آتی تھی، وہ گئی۔ آج ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے؟ سر پہ ٹوپی نہیں ہے، بال غیروں جیسے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر کبھی وہ اس طرح چلاتا ہے، کبھی کیسی چلاتا ہے، باپ کے دل پر اور ماں کے دل پر کوئی جھٹکا نہیں لگتا۔ جو چاہے پہنو۔ جوان بچیاں موبائل سے جس کے ساتھ چاہے باتیں کریں۔ جو بچی ابھی شادی نہیں ہوئی اس کے ہاتھ میں موبائل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ موبائل سے کہاں بات کرے گی؟ اور بات کرے گی تو کیسی بات کرے گی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی، خالی سگائی اور رشتہ ہوا ہے، اور آپس میں موبائلوں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ حرام ہے، حرام، حرام ہے۔ اس وقت کیا بات کرے گی؟ نماز کی بات کرے گی، اور وہ سامنے والا بات کرے گا، پردے کی بات کرے گا۔ بات جب فون آیا، بچی کام کاج میں ہے، اس کی ماں نے اٹھایا، اب اس کی ماں نے پوچھا کون؟ تو لڑکا نے جواب دیا میں۔ تو ماں سمجھ گئی کہ وہ ہے جس سے میرے بیٹی کا رشتہ ہوا ہے،
تو ماں کیا کہتی ہے؟ لے بیٹی یہ تیرا فون ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اس ماں کو زمین پر جینے کا حق نہیں ہے۔ ماں دریا بن رہی ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، معاف کرنا، فوراً ڈانٹ دینا چاہیے، رشتہ سگائی رہے ساتھ بات نہ رہے، خبردار تو نے میری بیٹی پر فون کیا ہے تو ہے کون؟ لیکن ایمانی غیرت ختم ہو گئی، ایمانی غیرت ختم ہو گئی۔ اب اس وقت باتیں کرنا یہ زبان کی بدکاری ہے، باتیں سننا یہ کان کی بدکاری ہے، اور اب تو فوٹو سپلائی ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر، یہ آنکھوں کی بدکاری ہے۔ اب سارا لڑکا کر چکا، بچی سب کر چکی، اب نکاح میں برکتیں آئے گی، اولاد نیک صالح پیدا ہوگی اور یہ رشتہ جمے گا۔ میری بہنوں، آخرت کو سامنے رکھو، اور اسی آخرت کو بار 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 سوچنے کے لیے گھر کی تعلیم ہے۔ گھر کی تعلیم کو معمولی سمجھتے ہو؟ 2 حدیث 3 حدیث پڑھی سبحان اللہ وبحمدہ، یہ گھر کی تعلیم ہے۔ سن دھیان کے ساتھ قبر کو، سن دھیان کے ساتھ آخرت کو، سن دھیان کے ساتھ حساب کتاب کو، سن نماز کی فضیلت کو، اور سن ذکر کی فضیلت کو، اور سن تلاوت کی فضیلت کو، اور سن صحابہ کرام کی عورتوں کی زندگی کو، اور پھر اللہ سے دعا کر کہ اللہ یہ زندگی تو مجھے دے دے، یہ زندگی تو میرے اولاد کو دے دے، یہ زندگی میرے آنے والی نسلوں کو دے دے، اور یہ زندگی تو پوری امت اور اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو دے دے۔ میری بہنوں، اب ہر مسئلے میں آتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ، کیا کریں کیا کریں؟ رونے کے سوا کوئی نہیں ہمارے پاس، ماننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا، بلکہ بعد دفعہ تو یہ باتیں بعض عورتوں کو، بعض بھائیوں کو پسند نہیں آتی۔ مولوی صاحب جیوانی در، مولوی صاحب بگی اپنوں نے جوانی در، ٹھیک ہے، وہ تو ملنا پھر مولوی صاحب سے آخرت میں۔ ہاں، یہ سب آپ کے ہمدردی میں ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے شرعی پردے کے ساتھ رہو۔ ایک ہے برقع، وہ بھی اسلام سے ملتا جل کر رکھو، ٹائٹ مت پہنو، ٹائٹ مت پہنو، ٹائٹ مت پہنو۔ ہاں، کتابوں میں آتا ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ عورتوں کے سر کے بال اونٹ کے کوہان اور کروڑے کی طرح ہوگا۔ اونٹ کا کروڑا دیکھا ہے، بالکل ابھرا ہوا۔ آج کل ہماری جوان بچیاں سارے بالوں کو بیچ میں لا کر پھر وہ باندھتی ہو جوڑا۔ حدیث میں پہلے بتایا گیا یہ ایمان والی عورت کے بال نہیں ہے۔ شادیوں میں بیوٹی پارلر سے آ کر یا ہماری بچیاں وہاں جا کر سنگار کراوے، لا الہ الا اللہ، پیسہ کریڑے سے کشو تھا دونوں، یا بیوٹی پارلر کی عورتیں گھروں پر آوے اور ڈیمانڈ رکھے کتنے والا میک اپ کرنا ہے، کتنے والا سنگار کرنا ہے، اور دلہن کا کمرہ اور دلہے کا کمرہ سنگارنے کے لیے ہزاروں روپے کا پانی کیا جاتا ہے۔ خدا کو ہم کیا جواب دیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، کرائے پر مکان لیا گیا، نیچے مٹی ہے، دیواریں مٹی کے ہے، کہیں کھٹی نہیں ہے، اور بڑے بڑے ڈھیلے ہیں مٹی کے۔ وہاں گئی 2 عورتیں اور ڈھیلوں کو توڑا اور پانی چھڑکا اور اس کو لیپا تھوڑا اور 2-4 لکڑی کی کھٹیاں ڈالی۔ ہاں، جنت کی عورتوں کی سردار، اگر ملنا ہے ان سے قیامت کے دن تو ان کی والی زندگی گزارو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، عورت میں بہترین خوبی کون سی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، کہ ابا نے آج سوال کیا ہے کہ عورت میں سب سے بڑی خوبی کون سی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت کسی اجنبی کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی اس کو نہ دیکھے۔ خوبیاں پیدا کرو، خوبیاں۔ شادیوں میں فضول خرچیاں مت کرو، شادیوں کو سادہ رکھو۔ اب جہیز بہت بڑھ رہا ہے، بہت بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے مومن سماج میں جہیز میں ایک پترے کی پیٹی دی جاتی تھی،
दो चार सीधे साधे जोड़ी दिए जाते थे, थोड़ा बहुत दागीना दिया जाता था, जाओ। अब पैसे आए, बाहर का माहौल देखा, अब पेटी तो छलक रही है, अब सुटकेस भी भर गई, अब तिजोरी जा रही है, फ्रिज जा रहा है, कपड़े धोने का मशीन जा रहा है, हा? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हम अकेले हैं, उम्मत में बेवा औरतें नहीं है, उम्मत में गरीब औरतें नहीं है, उम्मत में यतीम बच्चियां नहीं है। वो रोएगी, हाय मेरा बाप कब्रिस्तान में है, हाय मेरा बाप गरीब है, इसलिए हाय मेरी माँ बेवा है, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। हमारा जहेज यतीम बच्चियों को, बेवा औरतों को रुलाने का सामान बन रहा है और जरिया बन रहा है। दो बच्ची अपने अपने कलेजे का टुकड़ा है, दो, लेकिन शादी के मौके पर मत दो। जरूरत हो उस वक्त दो, अभी जरूरत नहीं है उसको। देखा देखी जब रिवाज बन जाएगा तो बेवा को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा, और वो इधर उधर से पैसे लाएगी और लाने के बाद रोएगी कि हाय हाय हाय। ये आंसू याद रखना, जिन्होंने ये शुरुआत की है, ये बेवाओं के आंसू और यतीम बच्चों के आंसू ऊपर जाते हैं, और जिन्होंने शुरू की है इन पर मुसीबतों के बादल बनकर बरसते हैं। मामूली है, मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। अल्लाह के वास्ते शादियों को सादा करो, शादियों को सादा करो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई, मस्जिद में हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह। मर्द हैं, कोई औरतें जमा नहीं हुई हैं, बच्ची घर में है, आपने इजाजत दी, बेटी तेरा निकाह हजरत अली से कर दो। इजाजत मिल गई। अब आए हैं, चंद सहाबा बैठे हैं, आपने खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, इससे पहले हजरत अली से पूछा, अली तुम्हारे पास कुछ है? कि अल्लाह के नबी मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मेरी बहनों, रिश्तों में, सगाई में, मंगनी में दीन देखो। आज दीनदार बच्चों से कोई मंगनी करने के लिए तैयार नहीं है, दीनदार बच्ची को कोई लाने के लिए तैयार नहीं है। फैशनेबल चाहिए, एक्टिव चाहिए, एक्टिव, क्या एक्टिव, कहां से सीखी तू? यह है भोली औरत, औरत का भोला होना। कुरान ने इसकी अच्छी सिफत बयान की है, वल गाफिलात, ये भोली औरत है, ये अगर दुनिया को जानती नहीं है, भोली औरत है। लेकिन आजकल हवस चढ़ी है, इसलिए अब तुम मानो न मानो, तुम करो न करो, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि अमानत के साथ एक बात मैं तुम्हें बता दूं। एक बच्ची बेहिश्ती जिवल पढ़ रही है, एक बच्ची कुरान शरीफ पढ़ रही है, पढ़ाने वाले मौली साहब हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, मदरसे के माहौल में पढ़ रही है, लेकिन जब उस पर नमाज फर्ज हो गई तो मौली साहब को इस बच्ची को पढ़ाना और इस बच्ची का मौली साहब के पास पढ़ना और माँ बाप का इन बच्ची को मौली साहब के पास भेजना अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। जब तक गुंजाइश थी ठीक है, पढ़ाओ, जरूरी है, लेकिन अब अल्लाह का हुक्म बदल गया, अब अल्लाह का हुक्म बदल गया। नहीं, खबरदार खबरदार। अब ये 15 साल की, 16 साल की मेरी बंदी और 40 साल, 35 साल, 60 साल की बंदी, दोनों के अहकाम में कोई फर्क नहीं है। अब वो सारे अहकाम इस पर लागू होंगे, सारे अहकाम इस पर लागू होंगे। अब दुनियावी तालीम के नशे में हम हमारी जवान बच्चियों को, क्या कहूं मैं, अपनी जवान बच्चियों को कहां भेज रहे हैं? ट्यूशन भेज रहे हैं तो पढ़ाने वाला कौन है? बाहर भेज रहे हैं तो लड़के और लड़कियों दोनों का निजाम एक साथ है। ए मेरे मौला, किताबों में आता है, एक कमरे में हसन बिसरी हो, वलियों के सरदार, और उसी कमरे में राबिया बिसरिया हो, नेक औरतों की सरदारन, तो तीसरा शैतान होगा, तो तीसरा शैतान होगा। कौन से माहौल में बच्चियों को भेज रहे हैं? क्या पहना कर भेज रहे हैं? ये तालीम है कि मुसीबत है? क्या जरूरी है? जब तक जरूरत थी ठीक है, अब बच्ची समझदार हो गई, मेरी बहनों, मेरी बहनों, मेरी बहनों, फौरन बुर्का ओढ़ा। बुर्का ओढ़ने से शर्म है आ जाती है,
فوراً ملکہ اڑا دو. یہ مسلک جو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے بہت غفلت ہے اس میں. سمجھدار ہو گئی, نماز فرض ہو گئی, اللہ کے احکامات جاری ہو گئے, اور برقع کب اڑاتے ہیں؟ شادی کے چند مہینے پہلے. جتنی بے شرمی آنی تھی آ گئی. اب کپڑا کائے کا ڈال رہے, سوک کا کپڑا ڈال رہی ہے. وہ تو پہلے ہی دن پڑتا. اس فتنے کے زمانے میں شریعت 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 کیا کہہ رہی ہے کہ جب بیٹا اور بیٹی 10 سال کے ہو جائے, 10 سال کے ہو جائے, بستر الگ کر دو. بھائی بہن ہے, بستر الگ کر دو. اور یا مخلوط تعلیم ہے, کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ کے غضب کو دعوت مت, اللہ کے عذاب کو مت للکارو, برداشت نہیں کر سکیں گے. بڑی بڑی قومیں تہس نہس ہو گئی ہے. قارون جیسا مال والا, فرعون جیسا سلطنت والا, حامان جیسا وزارت کی کرسی والا, اور قوم شعیب تجارت کی منڈیوں والی, اللہ نے تہس نہس کر دیا. کأن تغن بالامس, گویا وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. وہی اللہ آج موجود ہے, سب دیکھ رہا ہے. خدا سب دیکھ رہا ہے. اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے گھر کو دینی گہوارہ بناؤ. اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ میں ہے. چاہے گھر تمہارے آدمی کے دستاویز ہے اس پر اور اس کے نام پر ہے, لیکن گھر میں تمہاری چلتی ہے, اسی لیے تم کو گھر والی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب گھر والی بیمار ہے, پانی پڑ کر دو. تو گھر اس کا ہے کہ تمہارا؟ ہاں, گھر پر تمہارا قبضہ ہے. تم چاہو بے دینی کا اکھاڑا بنا سکتی ہو, اور تم چاہو تو دین کا گہوارہ بنا سکتی ہو. تم چاہو تو گھر کا ماحول 24 گھنٹے خدا کی رحمتیں اتریں, اور تم چاہو تو 24 گھنٹے خدا کی لعنتیں برسیں. اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو, پردے کا اہتمام کرو. تمہاری اندر کی فکر کہ میرے گھر میں حرام روزی نہیں آنی چاہیے, حرام لقمہ نہیں آنا چاہیے. بیٹوں کو نصیحت کرو, شوہر کو نصیحت کرو, لقمے کے لیے اور ہمیں اچھا کپڑا پہنانے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا. آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, عورتیں آپس میں سودی ویوہار کرتی ہے. لا الہ الا اللہ, سودی ویوہار کرتی ہے. ایک بیچاری پریشان عورت آئی, اس عورت کے پاس آئی جس کو اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں. بہن تھوڑی ضرورت ہے, کتنے کی؟ 20,000 کی. کب دو گی؟ کہ 2 مہینے کے بعد. ના એ તો ભાઈ બધું ખરું, પણ તમે 2 મહિનો સુધી મારા 20,000 રૂપિયા વાપરો તો મને શું લાભ મળશે? મને શું લાભ મળશે? કોઈ ઉપર હાલશો? یا اللہ اس کی غربت سے تو فائدہ اٹھا رہی ہے. یاد رکھنا آج وہ غریب ہے, کل خدا تجھے غریب بنا سکتا ہے. ہاں, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وہ بیچاری مجبوری میں کہتی ہے بہن کتنا دوں؟ 1,000 دوں. 1,000 شدہ ہے, 5,000 زون بھائی. اب یہ 5,000 جو آئے گا یہ سود ہے, حرام ہے. سود کی روٹی میں اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں. کھاؤ کتنا کھاتی ہو, شو بھوک مرو آئے سے موین. ارے قرضہ دے دے, اور اگر مدت پوری ہو جائے نہ دے تو اور مہلت دے دے. اور نظرۃ الی میسر, مہلت دے دو. کوئی بات بہن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 مہینے کے بعد دینا. 20,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اس قرضہ دینے والی عورت کو ملے گا. پیسے تو اس کے واپس آئیں گے. کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ایسی ناپاک حرکتوں سے بچو, اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو. جس نے سود دیا, سودی کاروبار کیا, سودی لین دین کیا, اسی وقت آسمان پر اعلان ہوتا ہے او بندی تیری اور میری لڑائی ہے. اللہ کہتا ہے تیری اور میری لڑائی ہے, چل کتنی چلتی ہے. اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکے گا؟ اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکے گا؟ قیامت کے دن گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمیوں کا عذاب باہر سے ہوگا. آگ باہر سے جلائے گی, بچھو باہر سے کاٹے گا, سانپ باہر سے ڈسے گا. لیکن جو سود والا ہوگا
बुतूनुहुम कलबुयूत, उनके पेट बड़े बड़े मकानों की तरह होंगे और उनके पेटों में सांप बिच्छू होंगे, और वो अंदर से काटेंगे। हलाल रोजी की खूब फिक्र करो, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो। बच्चा चलता हो गया, फैशनेबल लिबास मत पहना हो, कोई सीधा साधा अपना लिबास पहना हो, हाँ, ताकि उसकी जिंदगी में उस जैसे कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो गलतुती करते हैं, गलतुती तहनीक कोई अच्छे आदमी से है या किसी दारूड़िए से है, किसी टपोरी से है, टपोरी से खजूर चबवाते हैं, नहीं, मौलवी साहब से, अल्लाह के वली से, ताकि मेरे बेटे में वो गुण आवे। तो ये बच्चे को कपड़ा पहनाना और उसकी दीनी तरबियत करना, इस्लामी लिबास पहनाओ, उसको दीन सिखाओ। इसीलिए कहते हैं बच्चा दुनिया में आवे, दाएं कान में तकबीर कहो, बाएं कान में अजान कहो। क्या कहा जा रहा है? बेटा तू दुनिया में इसीलिए आया है, तो दुनिया में इसीलिए आया है, ये काम तुझे करना है ना। अजान हो गई, तकबीर हो गई, अब जनाजे की नमाज में तकबीर भी नहीं और जनाजे की नमाज में अजान भी नहीं। अजान हो गई, तकबीर हो गई, अब नमाज खड़ी हो जाएगी, पर अजान और तकबीर के बीच में जितना वक्त है इतनी हमारी जिंदगी है, बस तब नमाज खड़ी हो जाए। और फिर बच्चा दुनिया में आता है, वो रोता है, लेकिन मिठाइयां तकसीम होती है ना? लोग हंस रहे हैं, घर वाले, मुन्ना आया, पोता आया, नवासा आया, भतीजा आया, भाई आया। हाँ, किताबों में लिखा है, अरे तू जब दुनिया में आया और आई तो तू रो रही थी और दुनिया हंस रही थी। जिंदगी ऐसी गुजारना अजान के मुताबिक और तकबीर के कलेमात के मुताबिक कि जब तू दुनिया से जा रही हो दुनिया रो रही हो और तू हंसती हुई जा रही, तू हंसती हुई जा रही। यही जिंदगी गुजारने के लिए मेरे दोस्त, मेरी बहनों, अल्लाह ने दीन दिया है, अल्लाह ने इस्लाम दिया है, अल्लाह ने शरीयत दी है, अल्लाह ने सुन्नतें दी है। एक एक सुन्नत को मालूम करो, एक एक तरीका मालूम करो, एक एक मसला मालूम करो, और हमेशा मेरी आखिरत, मेरी आखिरत, मेरी आखिरत, मेरी आखिरत। बस ये रेल चल रही है जिंदगी की, इसका स्टेशन कब आ जाए अल्लाह जानता है। जिंदगी से पहले, मौत से पहले पहले, और मौत आखिरी सांस। अब मेरा आखिरी सांस कब, आपका कब, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए किताबों में आता है कि अपने आखिरी अमल को अच्छा बनाओ, अपना आखिरी दिन अच्छा बनाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है, अल्लाह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन अच्छा हो। कौन सा आखिरी दिन? यौमन अलकाक फी, जिस दिन मैं तुझसे मिलूं, जिस दिन मैं तुझसे मिलूं। हाँ, मेरा दिल साफ हो, मेरा यकीन मजबूत हो, मेरा ईमान तुझ पर हो, मेरे बदन पर इस्लामी लिबास हो, मेरी जिंदगी में शर्म हया हो, मेरी कोई नमाज छूटी हुई न हो, मेरी कोई ज़कात बाकी न हो, मेरा कोई रोजा बाकी न हो, और गुनाह से तौबा बाकी न हो। अच्छा दिन मेरा वो बनाना जिस दिन मैं तुझसे मुलाकात करूं, और मेरी जिंदगी का अमल अच्छा बनाना। अब जिंदगी का भरोसा नहीं है तो अच्छा अमल कब? कि रोजाना अच्छे अमल करो, ताकि मौत अच्छे अमल पर आए। यह है असल मसला, मरने के बाद की जिंदगी असल है। इसलिए अपने आप को इन फैशनों से बचाओ, बेपर्दगी से बचाओ, ईमानी गैरत पैदा करो, अपनी जवान बच्चियों को खूब संभालो। बाहर का बहुत गंदा माहौल है, बहुत गंदा माहौल है, बहुत गंदा माहौल है। गलत मोबाइल मत दो, मोबाइलों से अपने आप को भी बचाओ। आज तो पता नहीं क्या है, घर में जितने जितने फर्द हैं इतने फर्द मोबाइल, और पूरी पूरी रात, आधी आधी रात हमारा जवान तबका बैठा रहता है। न सर पे टोपी है, न बदन पर इस्लामी लिबास है, न चेहरे पर प्यारे नबी की सुन्नत है। मोबाइलों का दल दादा है, दिल दादा है, पता नहीं किसके साथ बैठता है, किसके साथ घूमता है। 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बैठता है, फिर आके सोता है और फजर की नमाज कजा करता है। कौन रोएगा मेरी बहनों, कौन फिक्र करेगा? जितने औलिया किराम गुजरे हैं अक्सर यतीम हैं, इनके अब्बा तो थे नहीं, इनकी माँ ने इनकी तरबियत की, इनकी माँ ने इनकी तरबियत की। तरबियत करो, इस्लाम सिखाओ, दीन सिखाओ, शरीयत सिखाओ, जन्नत बोलो, जहन्नम बोलो। आज तो किसी बच्चे ने ये सवाल किया कि अम्मी सहाबी किसको कहते हैं?
یہ حضرت عثمان کا نام آیا تو حضرت عثمان کون تھے؟ یہ جنت کا نام آیا تو جنت کیا ہے؟ اور دنیا کے بارے میں دیکھو، موبائل دیکھ دیکھ کر ایکٹروں کے نام معلوم ہیں، ناچنے والی گندی عورتوں کے نام معلوم ہیں، فلموں کے نام معلوم ہیں ہماری موجودگی میں، اور ہماری زندگی میں ہماری اولاد اس طرح جا رہی ہے، صحیح نہیں۔ آپ تو خود دن پر آ جاؤ اور اندر سے ٹھان لو اور اللہ سے آج سچی پکی توبہ کر لو کہ مولا میں نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، لیکن تیرا احسان ہے، ابھی میرے پاس زندگی پتہ نہیں کتنی باقی ہے لیکن ہے۔ اب میں نیت کرتی ہوں کہ تیری اچھی اور دیندار بندی بن کر مجھے جینا ہے، تو میرے لیے آسانی پیدا فرما، اور پھر شریعت و سنت پر چلنا شروع کرو۔ اور جتنی گڑبڑ ہے لباس کے لائن کی، اب ایمان والی عورت کا لباس کون سا؟ ابھی میں ایک جگہ جا رہا تھا، یہی ایک بچی کو میں نے دیکھا، مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اس کی ماں ہے، کیا پہنا ہے اس بچی، گھاگری کی طرح کوئی چیز پہنا ہی ہے، مجھے نام نہیں آتا، اور وہ بھی باریک ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ جنت کا کپڑا ہم بھول گئے، جنت کی نعمتیں ہم بھول گئے۔ نیکی معلوم کرو، ایمان والی بہن کا کپڑا 3 خوبیوں والا ہونا چاہیے، باریک نہ ہو، ادھورا نہ ہو۔ آج ہماری بہنوں کے آستینیں آدھے ہاتھ تک آ چکی ہے، اور گلے کی کٹنگ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، اور کپڑا چست اور ٹائٹ ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب کاسیات عاریات، رب کاسیات عاریات، ایک زمانہ آئے گا کہ بہت سی عورتیں کپڑا پہنے گی لیکن ان کو گناہ ایسا ہوگا جیسے زندگی میں کپڑا پہنا ہی نہ ہو۔ بڑے بڑے علماء حیران، ایک عورت کپڑا پہنے اور اتنی گنہگار کہ گویا اس نے کپڑا پہنا ہی نہیں۔ سوچتے 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 3 باتیں نکالی کہ جس نے کپڑا پہنا لیکن چست پہنا، جس نے کپڑا پہنا لیکن باریک پہنا، جس نے کپڑا پہنا لیکن ادھورا پہنا، یہ ایسی ہے جیسے اس نے کپڑا پہنا ہی نہ ہو۔ اور اس کے لیے کیا وعید ہے، کیا دھمکی ہے کہ وہ جنت میں تو کیا جائے گی، جنت کی خوشبو تک اس کے لیے حرام۔ کیا ہو رہا؟ اپنے پیروں پر کلہاڑی ہم مار رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم ہم کر رہے ہیں۔ کوئی عورت اپنی آنکھ پھوڑ دے تو بہادر لوگ کہیں گے، کوئی اپنی ٹانگ توڑ دے تو اس کو سمجھدار کہیں گے۔ اپنے ہاتھوں اپنی سکرات بگاڑے، اپنے ہاتھوں اپنی قبر کو جہنم کی بچی بناوے، اپنے ہاتھوں حشر میں فرشتوں کے دھکے، اور اپنے ہاتھوں پل صراط پر گزر کر 2 ٹکڑے ہو کر جہنم، اس کو کون سمجھدار ہے؟ جذبات اٹھیں گے، یہی قربانی ہے، حوروں میں کوئی جذبہ نہیں ہے، اللہ نے جو کہا اس طرح رہو بس۔ لیکن ایمان والی عورت میں جذبہ ہے، دینداری کا بھی، بے دینی کا بھی، پردے کا بھی، بے پردگی کا بھی، شریعت پر چلنے کا بھی اور شہوت اور خواہشات پر چلنے کا بھی، نفسانیت بھی اور احکامات بھی، بس اس کا ٹکراؤ ہے موت تک۔ ہارو مت، ہمت مت ہارو، نفس کے دھوکے میں مت آؤ۔ نفس اگر کوئی کہے تو یوں کہہ دو میں تیری بندی نہیں ہوں، میں تو میرے رب کی بندی ہوں۔ تو کہے گا وہ پہنوں گی، تو کہے گا اس طرح چلوں گی، تو کہے گا اس طرح میری بچی کی سگائی کروں گی، بالکل ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کرو، شرم حیا کی زندگی گزارو، ایمانی غیرت اپنے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی جو ہے یہ ایمانی غیرت والی بنے گی۔ سب کچھ کرنا ہے لیکن اپنے ایمان کو سنبھالتے ہوئے، اپنے ایمان کو سنبھالتے ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ دنیا سے جانے کا وقت تو آئے گا نا، آئے گا۔ دنیا سے جانے کا وقت اتنا مزیدار، اتنا مزیدار، پوچھو مت، مت پوچھو۔ اللہ کے پاس جا رہی ہوں، ان الی ربک الرجعی، جس رب کو میں نے راضی کیا ہے، اور میرے اللہ نے ملک الموت کو یہ کہہ کر بھیجا ہے میری بندی کو میرے پاس لے آؤ کہ اس نے ایسی زندگی گزاری جیسا میں چاہتا تھا، میری بندی کو لے آؤ۔ وہ فرشتے آتے ہیں، شیطان کو دور کرتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، اور یوں کہتے چلو چلو، اللہ نے بلایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر سو جاتی ہے۔ اور سکرات اتنی آسان کہ پوچھو مت، اور پھر پوری زندگی کے اعمال کا نور
یہ کہتے ہیں چہرہ کھل گیا، چہرہ کھل گیا تو پاؤڈر لگایا ہے؟ ہے؟ اس لیے کھل گیا نہیں، یہ چہرہ کھیلا کا زندگی بھر کا ذکر، زندگی بھر کی تلاوت، زندگی بھر کی سنت والی زندگی، زندگی بھر کی تعلیم اور زندگی بھر کی دینداری یہ دل سے نکل کر اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ اور آپ غور سے دیکھو، دیندار عورت جب جاتی ہے اس کے ہونٹوں پر دیکھو، وہ ایسا ہے جیسے مسکرا رہی ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے مرنے سے پہلے فرشتے تسلی دیتے ہیں، رو مت، گھبرا مت، تیری 4 بچیاں 2 بیٹے جا رہے ہیں، گھبرا مت، 80,000 خادم تجھے دے گا، یہ تیرا فریب جا رہا ہے، چھوڑ، مٹی ہے کر کھنڈیر ہو جائے گا، سونے چاندی کا بنگلہ خدا دے گا، یہ تیرا جوڑا عورتیں کاٹ دے گی، پھینک دے گی، چاہے کسی کے کام آوے نہ آوے، گھبرا مت، اللہ ریشم کے جوڑے پہنا لے گا، یہ تیرے زیورات، ہاتھوں کی چوڑیاں، کانوں کی بالیاں، پاؤں کی پازے اور گلے کا ہاتھ لوگ لے لیں گے، اس لیے ہوتی ہے، چھوڑ اس کو، یہ تو دنیا کے انسانوں نے بنایا ہے اور دنیا کی زمین سے سونا چاندی نکلا ہے، گھبرا مت، اللہ نے تیرے لیے جنت میں عجیب عجیب زیورات کا انتظام کیا ہے، گھبرا مت۔ اب اس کی خوشی میں وہ مسکراتی ہے اور اسی میں فرشتے آہستہ سے روح کھینچ لیتے ہیں، ریشم کا رومال لاتے ہیں جس میں جنت کی کستوری ہوتی ہے، اور فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان پر جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر 70,000 فرشتے جبرائیل امین لے کر اس کے ویلکم میں، اس کے استقبال میں، اس کے آبوکار میں کھڑے ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں اس بندی کی روح مجھے دے دو، اس بندی کی روح میرے ہاتھ میں دے دو۔ 70,000 فرشتے کس کو لینے کے لیے آئے ہیں؟ جو ویشن پارک میں رہتی تھی، سیدھا سادہ کھانا کھاتی تھی، سیدھے سادے فلیٹ میں رہتی تھی، اس کا شوہر ٹیکسی چلاتا تھا، اس کا بیٹا ہیرا گھستا تھا، دنیا والوں کے نزدیک اس کا کوئی پوزیشن نہیں تھا، لیکن نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، بے پردگی نہیں کی، لباس فیشن والا لباس نہیں پہنا، گھر میں ہر چھوٹے بڑے کا دینی ذہن بنایا، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والی، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین پڑھنے والی، صبح شام کی تسبیحات کرنے والی، کھانا پکاتے پکاتے درود شریف ہے، جھاڑو لگاتے لگاتے اللہ اللہ ہے، 24 گھنٹے کی زندگی اعمال میں لگی ہوئی۔ ہاں، یہ اس کی ہے جس کی قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ جبرائیل امین لے کر جاتے ہیں، 70,000 فرشتے لینے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پہلا آسمان، اب پہلے آسمان میں گئے، خوشبو پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی، کائی کی؟ پرفیوم کی۔ آج تو جوان بچیاں پرفیوم لگا کر باہر جاتی ہے، ہاں، حرام ہے، حرام، ایسی خوشبو جو غیروں کے ناک تک جائے حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میک اپ کرو، پاؤڈر لگاؤ، خوشبودار پرفیوم لگاؤ، فیشنیبل بن کے باہر نکلو، کیا کر رہی ہے؟ خوشبو پھیل جاتی ہے اعمال کی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے سامنے جا کر یہ روح سجدے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری بندی کو اعلیٰ علیین میں اور جنت میں پہنچا دو، جنت میں پہنچا دو۔ اتنے میں روح واپس آتی ہے، فرشتہ لے کر گھر کے کونے میں کھڑا دیتا ہے، مجھے کون نہلاتا ہے، مجھے کون کفن پہناتا ہے، میرے سجدے کے اعضاء پر کون کافر ملتا ہے، ہاں، یہ سب دیکھ رہی ہے، گھر میں کیا ہوتا ہے وہ بھی سن رہی ہے۔ بچی کہتی ہے میری ماں چلی گئی، بچہ کہتا ہے میری امی چلی گئی، ہائے اکیلی، ارے اکیلی نہیں ہے، اس کی نماز اس کے ساتھ ہے، اس کا ذکر اس کے ساتھ ہے، اس کی تلاوت اس کے ساتھ ہے، ہاں، اس کی شرم حیا اس کے ساتھ ہے، اس کی ایمانی غیرت اس کے ساتھ ہے، وہ تو تیاری کر کے جا رہی ہے، تو اپنی فکر کر۔ اسی لیے جب کسی جگہ موت ہو جاتی ہے اور گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت عمرے میں کھڑے ہو کر، دروازے میں کھڑے ہو کے، رو مت، مجھے تو بار بار آنا ہے، جب تک تم میں سے ایک بھی باقی رہے گا آؤں گا اور تم کو بھی لے جاؤں گا، اپنی فکر کر۔ اب جنازہ چلا تو روح بھی ساتھ میں چلی، اب روح گانا گاتی ہے، روح گیت گاتی ہے، گیت، ہاں، اپنے کانوں کو ناپاک عورتوں کے گانوں سے ناپاک مت کرو خدا کے واسطے، اپنے آنکھوں کو ننگے ناچ دیکھ کر برباد مت کرو، اپنی کھوپڑیوں کو اور اپنے دل کے ارمان کو گناہوں کے جذبات سے برباد مت کرو۔
اس وقت یہ عورت اور اس کی روح کیا کہتی ہے؟ اس کی روح قدمونی قدمونی قدمونی، آئے ہائے، فرشتے اس کے جنازے میں ہیں اور یہ کیا کہتی ہے؟ مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ۔ جب سکرات میں میرا رب اتنا راضی اور میرے ساتھ یہ معاملہ، تو میری قبر میرے لیے کتنی بنا کر سجا کر اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اور جب جنازہ لے کے لوگ جاتے ہیں اور قبر کے کنارے پر جنازہ رکھتے ہیں، تو زمین بولتی ہے، قبر بولتی ہے، بہت اچھا کیا تو آ گئی۔ قبر کہتی ہے بہت اچھا کیا تو آ گئی، جتنی عورتیں میری پیٹھ پر چلتی تھی مجھے سب سے زیادہ محبت اس سے تھی۔ کیوں؟ نماز کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، ایمانی غیرت کی وجہ سے، اسلامی لباس کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے۔ اب تو آئی ہے تو دیکھ میں تیری کیا خدمت کرتی ہوں، تیرے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ کرتی ہوں۔ اور قبر اندر میں اتاری جاتی ہے، قبر میں جنازہ اتارا جاتا ہے، کوئی فکر نہیں، تیاری ہے۔ لوگ دفن کر کے چلے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، ارے منکر نکیر آتے ہیں، تیرا رب کون؟ کیا پوچھتے ہو؟ میرا رب تو میرا اللہ ہے، میں نے اس کا کوئی حکم نہیں چھوڑا۔ پیارے نبی علیہ السلام کا چہرے انور بتایا جاتا ہے، جانتی ہے؟ ہاں ہاں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، پہننے میں، لینے میں، دینے میں نے میرے آقا کی سنتوں کو اپنایا ہے۔ یہ تو میرے آقا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا مذہب کیا؟ کہ اسلام سے بڑھ کر بھی کوئی مذہب ہے جس کو میرے اللہ نے پسند کیا تھا؟ رضیت لکم الاسلام دینا، میرے اللہ نے جو چیز پسند کی ہو، اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ میرا مذہب تو اسلام ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، صدقت صدقت، میری بندی نے سچ کہا۔ قبر چوڑا کر دو، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جہاں تک نظر پہنچے وہاں قبر چوڑی کر دو۔ اور فرشتہ کہتا ہے سو جا، آرام کے ساتھ سو جا۔ اور اگر میری بہنوں غفلت ہے، دنیا کی زندگی جتنی ہے اتنی رہے گی، کم نہیں ہوگی گناہ سے اور نیکی سے بڑھے گی نہیں، لیکن برکت ہوگی، برکت ہوگی۔ برکت کیا ہوگی؟ کہ تھوڑی زندگی میں آخرت کی بہت بڑی تیاری ہوگی۔ اور نحوست کیا ہوگی؟ کہ زیادہ زندگی میں آخرت کی کوئی بھی تیاری نماز تک نہیں ہو، نماز تک نہیں ہو۔ اب موت آئی، موت پر پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ فرشتے غصے میں ہیں، کالے چہرے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، جہنم کے انگارے ہیں، ابھی اپنی چارپائی پر پڑی ہے، یہ روح نہیں نکلی، اور جہنم کے انگارے اس کی چھاتی پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ، روح سے کہتے ہیں نکل، نہیں نکلے گی، مار مار کر نکالیں گے، مار مار کر نکالیں گے۔ اور نکال کر وہ کالی کلوٹی، وہ کالی کلوٹی، بدبودار توا کیا کالا ہوگا، اور کالا کپڑا کیا کالا ہوگا، اور کوا کیا کالا ہوگا، اس سے زیادہ اس کی روح کالی اور بدبودار۔ گناہوں کی، اعمال چھوڑنے کی، احکامات چھوڑنے کی، فرشتے اس ٹاٹ میں لپیٹ کر لے جائیں گے۔ آسمانوں پر بدبو پھیلے گی، کون؟ یہ وہ منحوس ہے۔ خیر، پھر وہ روح واپس آئے گی، جنازہ چلے گا، تو یہ اہکارا دھرے گی، اہکارا، ہائے 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 ہائے، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ موت پر میری اتنی پٹائے اور موت پر میرا اتنا برا حال، قبر میں میرا کیا ہوگا؟ چل تو صحیح، کیا ہوگا؟ اسی قبر کو بھول گئی تھی۔ اب قبر کے کنارے پر جنازہ رکھا جاتا ہے، قبر کہتی ہے او منحوس، او منحوس، او نالائق، کیوں آئی؟ جتنی عورتیں میری پیٹ پر چلتی تھی سب میں دشمنی مجھے تجھ سے تھی، آج آئی ہے نا، آ جا، آ جا۔ زندگی اسی لیے دی تھی، قرآن، حدیث، سنت، شریعت، علماء، دعوت کا کام، دعوت کی محنت، وعظ، تقریریں، مذاکرے، کسی کو تو نے پرواہ نہیں کی، اپنی مستیوں میں تو رہی۔ آ جا، میں تیری مستی نکالتی ہوں، کیا ہوگا؟ میری بہنوں، مرنا حق ہے، موقع اللہ نے دیا ہے۔ آج تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ بالکل آپ جتنی عورتیں ہیں دل سے توبہ کرو کہ اللہ بہت بھولے ہوئی ہے، تو معاف کر دے، اور آئندہ ہمیں تیری مرضی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اور اللہ کی مرضی والی، ایمان والی زندگی، اعمال والی۔ اور اعمال میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ دھیان کے ساتھ پڑھو، جلدی جلدی مت پڑھو، اچھی طرح وضو کرو، مسواک کرو،
वजू करते वक्त दुनिया की बातें न करो, वजू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, वजू के दरमियान की दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। वजू के बाद की दुआ पढ़ो, दूसरा कलमा पढ़ो और अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। अरे अभी नमाज पढ़ी नहीं है, लेकिन इस दुआ पर, इस वजू पर जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छी तरह मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह का ध्यान जमा कर इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ो, तसल्ली के साथ कुरान पढ़ो, सूरत पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, इत्मीनान के साथ रुकू सजदा करो। हाँ, इशराक पढ़ो, चाश्त पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, बहुत मौका अल्लाह ने दिया है। तहज्जुद पढ़ो, दुआओं का एहतमाम करो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तुम हो और अल्लाह हो। हाँ, और तुम रो रही हो, तुम्हारा छोटा बच्चा पास में बैठकर ताज्जुब करता है, अम्मी क्यों रोती है? पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है, मेरे अब्बा होटल पर गए, कोई खबर आई है उनकी? ये दुआ के बाद कहेगी, बेटा न पेट में दर्द है, न सर में, न बुखार है, न तेरे अब्बा की कोई खबर आई है। बेटा मरना है, मुझे मौत याद आ रही है, मुझे सकरात याद आ रही है, मुझे कब्र का जमाना याद आ रहा है, कब्र में हजारों साल अकेले सोना याद आ रहा है, हशर का हिसाब किताब याद आ रहा है बेटा, इसलिए मैं रो रही। अल्लाह करे वेस्टर्न पाक की हर हमारे आने वाली बहन अपने घर में ये माहौल जिंदा, कुरान पाक की तिलावत करो, वालिहाना तौर पर बैठकर तीसरा कलमा, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार करो, रोजाना सदका निकालो, हर काम सुन्नत शरीयत के मुताबिक करो और अपने शौहर की पूरी पूरी फरमाबरदारी करो, लेकिन गुनाहों में नहीं। अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो, और तरबियत पहनाने के एतबार से भी, बोलने के एतबार से भी। हाँ, कलमा सिखाओ, कलमा सिखाओ, जन्नत के तज़किरे उनके सामने करो। हाँ, और इसके अलावा मेरी बहनों, अपने जवान बच्चियों पर कड़ी नजर रखो। मैं इन जवान बच्चियों से कहता हूँ, ओ मेरी बच्चियों, अपने आप को संभालो। कल बुढ़ापा आ जाएगा, कल जवानी चली जाएगी, और फिर जैसी जवानी ऐसा बुढ़ापा, और जैसा बुढ़ापा ऐसी जिंदगी। अभी से अपनी जिंदगी को शरीयत पर डालो, सुन्नत पर डालो, इस्लामी लिबास पर डालो, गलत लिबास की हवस से छोड़ दो, फैशनेबल बनकर जीने की हवस से छोड़ दो, बाइक को छोड़ दो, और अब्बा से कह दो, अब्बा आज से ये बाइक पर मौत तक मैं नहीं बैठूंगी, मेरे लिए मुनासिब नहीं है, कि बाइक बेच दो या भाई को दे दो। हाँ, इस पर आ जाओ। अल्लाह करे हमारी जवान बेटियां भी इस पर आ जाएं, हमारी बहनें भी इस पर आ जाएं। और इसके अलावा अपने घर का माहौल दीनी व इस्लामी बनाओ, और रोजाना तालीम के हलकों में आखिरत को सुनो। और इसके अलावा मेरी बहनों, आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, और कयामत तक के आने वाले नबी, इंसानों के नबी हैं। आप तो दुनिया से तशरीफ ले गए, ये दावत का काम हमें करना है, मर्दों को भी औरतों को भी। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, मर्द गश्त करेंगे, रोजाना मस्जिद व जमात में बैठेंगे, रोजाना मुलाकातें करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों का दीनी जहन बनाएंगे, हर महीने 3 दिन लगाएंगे, हर हफ्ते 2 गश्त करेंगे, और साल पूरा हो जाए तो चिल्ले 4 महीने में जाएंगे। आप सोचो, आपके बेटे और आपके शौहर कितने हैं जिन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया, जो पूरी जिंदगी करने का काम था। अल्लाह के नबी ने पूछ लिया, तो मेरा उम्मती था, मेरा दीन मिट रहा था, मेरी उम्मत जहन्नम की तरफ दौड़ रही थी, उसको बचाने के लिए तेरे पास 3 दिन भी नहीं थे, तेरे पास चिल्ला और 4 महीना भी नहीं था, इसलिए तुम तरगीब और उनको अल्लाह के रास्ते में भेजो। औरतों के लिए हर तीसरे महीने पर 3 दिन, और साल में 2-3 दफा 3 दिन लगा दो, फिर आइंदा साल एक मरतबा 10 दिन लगाओ, एक मरतबा, बाकी महीनों में 3 दिन की तरतीब हर 3 महीने पर जारी रखो। फिर इसके बाद वाले साल में 10 दिन लगाओ, और फिर 3 दिन की तरतीब, 2 साल 2 मरतबा 10 दिन लग गए, अब चिल्ले में जाओ, और चिल्ले लग गया 2-3, फिर बेरून जाओ, अल्लाह के नाम पर फिरो, अल्लाह के दिन के सफीर हम बने, अल्लाह का पैगाम दुनिया दुनिया में पहुंचाए, और एक आदमी तक हम पहुंचाए। ये हमारा भी काम है, और हमारे शोहरों का और मर्दों का भी काम है। अगर इस तरीके पर हम आ जाएंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है, इंशाअल्लाह आज तक की जिंदगी को खुदा नेकियों से बदल देगा, और तौबा पर खुदा अजर व सवाब भी देगा, और इंशाअल्लाह फिर देखो मजेदार जिंदगी खुदा देगा। हाँ, इसलिए इन बातों को ले जाओ,
ખાલી આહા નહીં વાવા નહીં, મરચપ જેવી વાત કરી, મરચપ જેવી વાત કરી. અરે ભટિયારે ને કૈસા પકાવણ ખાતો ખરા, ખાતી તો સદ ન, खाली खुशबू ऊंची है नहीं पड़ी. नहीं, तय करो. मैं कोई सोच कर नहीं आया था, अल्लाह का नाम लेके आता हूँ. जब वेस्टर्न पार्क का प्रोग्राम तय हुआ, अल्लाह से रात को मांगता हूँ कि अल्लाह तेरे बंदों ने बुलाया है, कोई खैर उसके जरिए से वजूद में आए, ऐसी मुफीद बातें तो जबान से कहने की तौफीक दे दे. कहना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी बहनों. हाँ, और मगरिब के बाद इंशाअल्लाह मस्जिद में मर्दों का प्रोग्राम है. कोई जवान हमारा, कोई हमारा भाई बाकी न रहे, अभी से फोन करके कह दो कि मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ो. इंशाअल्लाह जैसा आपने सुना, अल्लाह वहां भी खैर की बातें कहवाएगा. ताली दो हाथ से बजेगी और फिर वो घर वाले आकर कहेंगे, घर वाले आकर कहेंगे कि आज तो मौलवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, तो तुम भी कहो कि हमारे सामने भी अच्छी बात कही. तो मर्द पूछेगा तमोने शू पड़ी का आल्या था, तो तमे पूछो कि तमोने शू आल्या था. હવે આપણે પડી को खोलવાનું છે, अंदर शू से ये अपनी जिंदगी में लावવાનું છે. अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए. दुरूद शरीफ. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ پوری مغفرت فرما. اے اللہ گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، مجرم ہیں، قصوروار ہیں، بال گندا ہیں، روح ناپاک ہے. اے اللہ کوئی رات، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی منٹ، کوئی مجلس، کوئی بیٹھک گناہ کے بغیر نہیں گزری ہے. اے اللہ ہمیں دنیا کا کوئی پانی، نہ تالاب کا پانی، نہ ندی کا پانی، نہ دریا کا پانی، نہ بارش کا پانی، اے اللہ کوئی پانی ہمیں پاک نہیں کر سکتا. ہمیں تو پاک کرنے والا پانی تیری رحمت کا پانی ہے. اے اللہ بھولے ہوئی ہیں، ہم آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں. اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے تو ہمیں معاف فرما دے. گناہ کرتے کرتے ہم نے جہنم کے دروازے کھلوا دیے ہیں، اور گناہ کرتے کرتے ہم جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہیں. اے اللہ کوئی بچہ کھیلتا کھیلتا، دوڑتا دوڑتا آپ کے کنارے پہنچ جاتا ہے اور ماں دیکھ لیتی ہے، دوڑ کر پکڑ لیتی ہے. مولا آپ تو صرف دعاؤں سے زیادہ مہربان ہیں. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ روکا، ہم دوڑتے رہے تو بولا جہنم میں گر جائیں گے، ہماری دنیا بھی اجڑ جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اے اللہ آپ کے احسانات جب آپ نے ہم کو پیدا کیا، اس وقت آپ نے کروڑوں کیڑوں مکوڑوں کو پیدا کیا تھا، کروڑوں سانپ اور بچھو کو پیدا کیا تھا، کروڑوں بچوں کو یہودی اور عیسائی کے گھروں میں پیدا کیا تھا. آپ کا کرم کہ آپ نے ہم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، مسلمان باپ دیا، مسلمان ماں دی، لیکن مولا ہم نے کوئی قدر نہیں کی. کہ اللہ اسلام دیا اور ہمارا جذبہ یہودی والا، آپ نے ایمان دیا اور ہمارا جذبہ عیسائی والا. اے اللہ ہم نادان ہیں. اے اللہ جیسے نادان بچہ ماں کی سونے کی انگوٹھی لے کر چلا جاتا ہے اور 2 جلیبی کے ٹکڑوں پر بیچ کر چلا آتا ہے، اے اللہ پوری دنیا کا سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اس کے مقابلے میں ہماری زندگی کا ایک منٹ قیمتی ہے. ہم دنیا کے جلیبی کے ٹکڑوں کے بدلے میں ہم اس کو برباد کر رہے ہیں. یہ جلیبی کی مٹھاس کل ختم ہو جائے گی اور موت سامنے آ جائے گی. اے اللہ یہ تیری بندیاں تیری نسبت پر آئی ہے، تیرے بندے تیری نسبت پر جمع ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنے پچھلے گناہ رلا رہے ہیں. یہ تیری بندیاں اپنی اوڑھنیوں میں منہ ڈال ڈال کر رو رہی ہے کہ ہائے ہم نے کیا کیا، ہائے ہم نے کیا کیا، ہائے ہم نے کیا کیا. یہی توبہ ہے. کہ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، مجھ سے بچنا آسان فرما، رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس ویسٹرن پارک کو
वेशरंगी जिंदगी गुजारने से तू बचा ले। ए अल्लाह इसको इस्लाम पाक बना दे, दीन पाक बना दे, ईमान पाक बना दे। यहाँ के जवानों को, यहाँ के मर्दों को, यहाँ की हमारी जवान बेटियों को, ए अल्लाह हमारी जवान बेटियों पर दुश्मन लालच करने लगा और उसका ईमान लुटने लगा। ए अल्लाह हम हैं कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। ए अल्लाह इतनी हमारी बच्चियां ईमान छोड़कर चली गई और हमेशा के लिए जहन्नम की हकदार बन गई। ए अल्लाह हमारे जवान बच्चियों की तू हिफाजत फरमा, हमारे जवान बच्चों की तू हिफाजत फरमा, हमारे मर्दों औरतों की हिफाजत फरमा। दुनिया की तो गुजर जाएगी, मसला मौत के बाद का है। ए अल्लाह आज तक के हमारे गुनाहों को माफ फरमा, गुनाहों की नफरत दिलों में पैदा फरमा कर बचना आसान फरमा। हमारे इस प्रोग्राम को बे इंतहा कबूल फरमा, खैर के वजूद में आने का जरिया फरमा, बिगाड़ के खत्म होने का जरिया फरमा। हम खैर नहीं ला सकते, हम बिगाड़ नहीं दूर कर सकते ए अल्लाह, लेकिन सबब के दर्जे में जो इस्लाही जमात की मेहनत, जो दावत की मेहनत हो रही है, मौला जितनी कमी कोताही है माफ फरमा और कबूल फरमा कर हर खैर के वजूद में आने का और हर शर के मिटने का इसको जरिया बना कर। अल्लाह हमारे कहने सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह जितनी तेरी बंदी आई है, इनमें जो बीमार हो, इनके घरों में, खानदान में, इस वेस्टर्न पार्क में, इस पूरे बंबई शहर में और पूरी दुनिया में जितने बीमार है सबको शिफा नसीब फरमा। परेशान हालों के परेशानी को दूर फरमा, मकरूजिन को कर्जों से निकाल दे, बेजोड़ों को नेक साले जोड़ा नसीब फरमा दे, बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा दे। हलाल पाक रोजी बरकत वाली, आफियत वाली, वसत वाली हमें नसीब फरमा। तेरे सिवा हमें किसी का मोहताज न बना। ए अल्लाह कर्जों से बरी फरमा और आइंदा के लिए हिफाजत का फैसला फरमा। हम में से जिसकी जो जायज तमन्ना हो पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारी औलादों को नेक व साले बना, हमारी आंखों की ठंडक बना, हमारे दिल का सुरूर बना। ए अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मौला वो तो चले गए, अभी तो हमारा मरना बाकी है। ए अल्लाह मौत आएगी, कौन बचा है जो बचेगा। ए अल्लाह जब मौत का वक्त आए, ए अल्लाह हमारी ज़बान पर कलमे शहादत हो, हमारे दिल में तेरी मुलाकात का शौक हो। और अल्लाह तेरी इंतहाई रज़ा व क़ुर्ब वाली आसान मौत हमारे लिए मुक़द्दर फरमा। ए मेरे मौला मौत का मसला गया, सकरात का मसला गया, कि कब्र का मसला आके खड़ा हो जाएगा। जिस कब्र के बारे में तेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, मैंने कब्र से ज्यादा हौलनाक मंजर और कोई मंजर नहीं देखा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह अकीले होंगे, बीवी के साथ शोहर नहीं, शोहर के साथ बीवी नहीं, औलाद के साथ माँ बाप नहीं, माँ बाप के साथ औलाद नहीं। वलक़द जिअ्तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। लोग बताएंगे बेबसी बेकसी का आलम होगा, बेबसी बेकसी का आलम होगा, हजारों वर्ष मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। मौला अगर बगैर तैयारी के मर गए और गुनाहों का पोटला लेके मरे, क्या होगा हमारा कब्र में। ए अल्लाह क्या होगा। ए मेरे मौला रहम फरमा, करम फरमा। लाश कब्र में उतारे जाने से पहले पहले तो हमारी पूरी पूरी मग़फ़िरत का फैसला फरमा, हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बनाने का फैसला फरमा। मौला कब्र रोजाना ऐलान करती है, अना बैतुद दूर, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। दुनिया में एक चूंटी तेरे बदन पर आ जाती है, तो बदन झाड़ देती है, कपड़ा झटक देती है, लेकिन याद रखना कब्र में आ, तू कब्र में आ। बहुत मेकअप किया है, बहुत फैशनेबल की है और और अपने आप को दुनिया की नापाक इंसानों की तरह बहुत सजाया है। आ जा तू, तेरे आंखों में कीड़े, तेरे जबान में कीड़े, तेरे बदन पर कीड़े, बदबू से मैं तुझे भर दूंगी, तो आ तो सही। अना भाई तो जुल्मा, मैं अंधेरी कोठड़ी हूँ, मैं अंधेरी कोठड़ी हूँ। तूने बाथरूम में उजाला किया, अपने लेटरिन में उजाला किया, अपने एक एक कमरे में उजाला किया। अगर उजाला नहीं किया तो कब्र का नहीं किया। अना भाई तो जुल्मा, मैं अंधेरी कोठड़ी हूँ। अना बैतुल वहशा, मैं घबराहट का घर हूँ। उनसीयत का सामान लेके आना, आमाल और ईमान वाली जिंदगी लेकर आना। अना बैतुद्दीक, मैं तंग कोठड़ी हूँ। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, हमें उस कब्र में जाना है
جانے سے پہلے پہلے خوب تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، قیامت قائم ہوگی، حشر قائم ہوگا، اے اللہ تیرے دربار میں حاضری ہوگی، پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے جانا ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام کو اگر ہم نے ناراض کیا، آپ کی سنتوں پر نہ چلے، آپ کے طریقوں پر نہ چلے، آقا فرمائیں گے سوکن سوکن، دور ہو جاؤ، ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو۔ کیوں آئی ہو تم؟ تمہیں میری فاطمہ والی زندگی، میری زینب والی زندگی، میری ازواج مطہرات والی زندگی تمہیں کہاں پسند تھی؟ جاؤ، جس کی زندگی پسند تھی وہاں چلی جاؤ۔ اے اللہ، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، نام اعمال دہنے ہاتھ میں نصیب فرما، کل صراط کا راستہ آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ امت بڑی پریشان ہے، اے اللہ امت بڑی پریشان ہے، اے اللہ امت کی ہر چیز خطرے میں ہے، ہمارے مدارس مقاصد، اے اللہ مراکز دنیا، دعوت کی محنت، دعوت کے ٹھکانے، علماء مشائخ اور ہر فرد مسلم کی چاروں طرف سے تو حفاظت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ چاروں طرف سے تو حفاظت کا فیصلہ فرما، باطل کی تمام اسکیموں کو تو فیل فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اہل بیت کو اور تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی شاہ نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا